چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے ایک نیا کنسیپٹ پڑھنا تھا اور وہ کنسیپٹ ہے، نام تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا۔ آج اس کنسیپٹ کو شروع کرتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ کنفرم کر دیں کہ آپ کو اسکرین اب نظر آ رہی ہے کہ نہیں۔ جی ٹھیک، اچھا جی، ذرا آپ لوگ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ ذرا آپ لوگ دیکھیے، ایک جملہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، البیت جمیل۔ یہ ایک بہت ہی سمپل سینٹنس ہے۔ اس جملے میں جو البیت ہے، سوری، ایک اس کے سامنے ایک اور جملہ میں نے لکھا، البیت الجمیل، البیت الجمیل۔ یہ دو مختلف قسم کے کمبینیشنز ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فرق کیا ہے دونوں میں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا جملہ ہے اس میں البیت معرفہ ہے، اس کے ساتھ الف لام استعمال کیا گیا ہے، اور جو دوسرا لفظ ہے وہ نکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ سکرین نظر نہیں آ رہی؟ البیت جمیل اور البیت الجمیل۔ سسٹر صبا آپ بتائیں، شمس بھائی آپ کو یہ سکرین نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ جی نظر آ رہی ہے۔ حمید بھائی آپ ذرا چیک کریں اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے شاید کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو البیت جو ہے یہ مرفوع ہے، اس کے آخر میں پیش ہے۔ اسی طرح جمیل جو ہے یہ بھی مرفوع ہے، اس کے آخر پہ بھی پیش ہے۔ جبکہ جو دوسرا سینٹنس ہے، دوسرے سینٹنس میں آپ دیکھیں کہ البیت تو معرفہ ہے پہلے سینٹنس کی طرح ہی، پہلے کمبینیشن کی طرح البیت معرفہ ہے، جبکہ پہلے کمبینیشن میں جمیل نکرہ تھا اور دوسرے کمبینیشن میں جمیل معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، کیا دوسرے کمبینیشن میں جو ہے البیت یہ مرفوع، منصوب یا مجرور ان تینوں حالتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا اس سٹیپ کو آپ فی الحال اگر چھوڑ دیں تو بہتر ہے، یہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ یہ جو پہلا کمبینیشن ہے نا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جملہ ہے یا ویسے کمبینیشن ہے، یہ کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے، اس میں مبتدا خبر ہے یا نہیں ہے؟ جی بتائیں، چیٹ میں جواب دے دیں۔ ہاں جی، اس میں مبتدا اور خبر موجود ہیں۔ مبتدا کیا ہے اس میں؟ البیت مبتدا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، البیت مبتدا ہے اور جمیل خبر ہے۔ خبر۔ یہ جو کمبینیشن ہے یہ مبتدا اور خبر کا کمبینیشن ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں جملہ اسمیہ کا کمبینیشن ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ جو دوسرا کمبینیشن ہے وہ ہے یہ جملہ اسمیہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بتا سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ دونوں میں الف لام آیا شروع میں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو رول کیا ہے؟ کس رول کے تحت، کون سا رول یہ پورا نہیں کر رہا کہ یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے؟ رول یہ ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ جو خبر ہے نا، خبر ہم نے پڑھا تھا مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے۔ اب اگر الجمیل یہ خبر ہوتی نا تو یہ نکرہ اسے ہونا چاہیے تھا، معرفہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔
اس لیے یہ جملہ جی اسمیہ تو نہیں ہے۔ ان کے الفاظ میں فرق کیا آئے گا؟ البیت جمیل، اس کا مطلب تو بنے گا گھر خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور البیت الجمیل جو دوسرا کمبینیشن ہے، اس کا مطلب بنے گا خوبصورت گھر، خوبصورت گھر، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ البیت الجمیل یہ پورا جملہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں، سپوز کریں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، ہم کہتے ہیں البیت مبتدا ہے اور الجمیل یہ خبر ہے، تو یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو خبر ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، اس کے آخر پہ تنوین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم تو الجمیل کے آخر پہ تنوین نہیں دیکھ رہے، بلکہ یہ تو معرفہ ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں خوبصورت گھر، یہ ایک ادھوری بات ہے، یہ بات پوری نہیں ہو رہی۔ ایسے جتنے بھی جملے ہوتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ اچھا لڑکا، خوبصورت گھر، بڑی مسجد، اور اس طرح کے جتنے بھی، پرانا دروازہ، نیا قلم، اچھا استاد، ٹھیک ہے، ذہین طالب علم، یہ کیا ہوتا ہے اردو میں اسے کہتے ہیں صفت۔ یہ ذہین طالب علم میں ذہین صفت ہے، اور جو طالب علم ہے یہ موصوف ہے، یعنی موصوف کہتے ہیں جس کی کوئی صفت بیان کی جائے۔ اسی طرح بڑا گھر، اس میں بڑا صفت ہے گھر کی، اور گھر موصوف ہے۔ اسی طرح عربی کے جو جملے ہیں، عربی میں صفت اور موصوف یوں آتا ہے، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ جو موصوف ہے نا وہ عربی میں پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کمبینیشن میں البیت یہ موصوف ہے، گھر کی صفت بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مائک کس کا آن ہے؟ مائک بند کر دیں۔ اور جو صفت ہے وہ بعد میں آتی ہے، صفت بعد میں آتی ہے۔ البیت الجمیل ہم کہیں گے خوبصورت گھر، ہم یہ نہیں کہیں گے گھر خوبصورت۔ جی حمید بھائی، اسے نعت اور منعوت بھی کہا جاتا ہے۔ نعت کا مطلب ہی ہوتا ہے تعریف، ٹھیک ہے، یا صفت، اور منعوت کہتے ہیں جس کی نعت بیان کی جائے، منعوت۔ تو یہ بھی ٹرم ہوتی ہے، لیکن صفت اور موصوف بھی ٹرم ہوتی ہے، آپ جو بھی ذہن میں رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو صفت اور موصوف کے اوپر میں نے لکھا ہے نا مرفوع، منصوب اور مجرور، آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو مرفوع ہے، میں نے یہ تینوں کیوں لکھے ہیں؟ یہ اس لیے لکھے ہیں کہ یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، البیتو کے لیے، سوری موصوف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مرفوع ہو، وہ کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ یعنی اگر اس کے پیچھے فی لگائے، مثال کے طور پہ البیت الجمیل کے پیچھے فی لگائے، تو یہ فی کی وجہ سے جو البیت ہے اس کے نیچے زیر آ جائے گی، ٹھیک ہے، فی البیتی ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو تو اگلے جو صفت ہے اس کے نیچے کیا ہوگا، سوری اس پہ کون سی حرکت آئے گی؟ کیا وہ مرفوع ہی رہے گا، یا منصوب بن جائے گا، یا مجرور ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں جو صفت ہے وہ ہمیشہ موصوف کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ موصوف جس مرضی شکل کا ہو، صفت اس کی شکل اختیار کر لے گی، ٹھیک ہے۔ موصوف موصوف ابھی یہاں پہ اس جگہ پہ موصوف جو ہے وہ مرفوع ہے، تو صفت مرفوع ہے۔ اگر موصوف کسی وجہ سے مجرور ہوتا ہے تو صفت بھی مجرور ہو جائے گی۔ اگر موصوف کو ہم نکرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک غلطی کی ہے، یہ معرفہ کے ساتھ نکرہ بھی لکھنا چاہیے تھا،
اگر موصوف کو ہم نکرہ کرتے ہیں، یہ بات ذرا غور سے سنیے، کہ جیسے مثال کے طور پہ البیتو ہے نا، اسے ہم بیتن کہہ دیتے ہیں، بیتن، تو صفت میں کیا فرق آئے گا؟ صفت بھی نکرہ ہو جائے گی، صفت کیا ہو جائے گی؟ جمیلن، بیتن جمیلن، اس کا مطلب بنے گا خوبصورت گھر، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو صفت ہے وہ اپنے موصوف کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو یہ صفت ہمیشہ موصوف کا رنگ پکڑ لیتی ہے، جیسا رنگ موصوف کا ہوتا ہے ویسے ہی صفت کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں، تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں کتاب سے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی یا اس میں کچھ دقت پیش آ رہی ہے تو آپ یا میرے سے پوچھ بھی سکتے ہیں، ہینڈ ریز کیا تھا حمید بھائی نے، آپ کوشچن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، بہت اچھی بات ہے، آپ کو سمجھ آ گیا۔ یہ ہے جی لیسن نمبر 9 الدرس التاسع، اور کتاب کا صفحہ نمبر 47۔ یہاں سے آج ہم پڑھیں گے، اور یہ پڑھیں گے حمید بھائی، شروع کریں۔ پہلا جملہ یہاں تک پڑھیں، یہ سارا آپ نے پڑھنا ہے۔ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ وہ عباس، یہ عباس ہے۔ عباس تاجر، عباس تاجر ہے۔ عباس تاجر غنی، عباس مالدار تاجر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ ہوا عباس، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا جملہ ہے؟ کیسا جملہ ہے؟ میں ہوا اس میں اشارہ ہے۔ ہوا اس میں اشارہ نہیں ہے، اس میں اشارہ تو ھذا، ھذہ، ذالک، تلک وغیرہ وغیرہ ہے۔ ہوا تو اسم ضمیر ہے، لیکن یہ جملے میں یہ کیا جملہ رول پلے کر رہا ہے یہ بتائیں۔ یہ مبتدا کا رول پلے کر رہا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ مبتدا کا رول پلے کر رہا ہے، اور اگر یہ مبتدا ہے تو پھر خبر کیا ہے؟ عباس۔ جی بالکل ٹھیک، خبر عباس ہے۔ اچھا جی، اب حمید بھائی آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ عباس تاجر، اس میں عباس میں، جی بتائیں۔ عباس اس میں مبتدا ہے اور تاجر خبر ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگلے میں بتائیں۔ اس میں بھی عباس مبتدا ہے اور تاجر غنی، یہ دونوں خبر۔ نہیں، تاجر غنی دونوں خبر نہیں ہے۔ اچھا، عباس اس کا یہ تاجر بدل ہے عباس کا، اور غنی خبر ہے۔ نہیں، تاجر بدل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، تاجر غنی، تاجر غنی، یہ بالکل دونوں ایک جیسے حروف ہیں، بالکل ایک جیسے۔ اب تاجر نکرہ ہے، غنی نکرہ ہے، تاجر یہ مرفوع ہے، غنی بھی مرفوع ہے، تاجر واحد ہے، غنی بھی واحد ہے، بالکل ہو بہو ایک جیسے اگر الفاظ آپ کو ملیں تو آپ سمجھ لیں آپ یہ کہ یہ صفت اور موصوف ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو اس کی ہم ترکیب نحو یوں کریں گے کہ عباس جو ہے یہ تاجر ہے، سوری عباس مبتدا ہے، تاجر یہ خبر ہے، اور غنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تاجر یہ موصوف ہے اور غنی یہ صفت ہے۔ غنی کس کی صفت ہے؟ تاجر کی، ٹھیک ہے؟ تاجر غنی یہ موصوف اور صفت ہیں، اور موصوف اور صفت دونوں مل کر خبر بنا رہے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، امیر بھائی بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایک بار پھر بتائیے، جی ایک بار پھر دوہرائیے پھر۔ اچھا، عباس اس میں کیا ہے؟ مبتدا، ٹھیک ہے۔ عباس تاجر، اگر یہ یہاں تک بات ہو جاتی نا تب بھی ٹھیک تھی، جو شروع میں کہی جا رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہو جاتی تب بھی ٹھیک تھی۔ عباس تاجر، عباس مبتدا، تاجر خبر، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہو رہا ہے، عباس تاجر غنی۔ عباس اس میں مبتدا ہے، تاجر یہ موصوف ہے، اور غنی یہ صفت ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ صفت اور موصوف ہے؟ کہ یہ دونوں بالکل ایک جیسے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر اگر جو ہے تاجر یہ معرفہ ہوتا، یا الغنی معرفہ ہوتا، یا غنی کے نیچے زیر ہوتی، یا کوئی دونوں میں کچھ معمولی سا بھی فرق ہوتا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صفت اور موصوف نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ لیکن جب یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ موصوف اور صفت ہے، ٹھیک ہے۔ غنی صفت ہے تاجر کی، اس کا مطلب کیا بن رہا ہے؟ عباس امیر تاجر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اب کیا آپ مجھے یہ بتائیں، کیا یہ صفت ہو سکتی، غنی جو ہے یہ عباس کی صفت ہو سکتی ہے؟ جی جی، جی ہاں ہو سکتی ہے۔ نہیں، اگر عباس کی صفت ہوتی نا تو یہ ہوتا عباس الغنی، امیر عباس، امیر عباس، ٹھیک ہے۔ جیسے اچھا لڑکا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ، اگر آپ ہے نا حمید آپ کا نام ہے، تو اگر میں آپ کے لیے کوئی صفت لگانا چاہوں، فرض کریں آپ حافظ ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے شہر میں آتا ہوں، آپ کے گاؤں میں آتا ہوں، اور میں پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ حمید نام کا کوئی بندہ، آپ کہتے ہیں کہ کون سا حمید؟ میں کہوں گا حافظ حمید، سمجھیں کہ جو حافظ ہے۔ تو اگر عباس کے ساتھ غنی کی صفت ہونی چاہیے ہوتی نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ امیر عباس ہے، یہ غنی عباس ہے، یعنی عباس الغنی۔ تو یہ تو عباس کے ساتھ تو آیا نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، صفت اور موصوف یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں کوئی دوسرا لفظ نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے بھی یہ غنی جو ہے یہ عباس کی صفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے درمیان میں تو تاجر آ رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ سب کو بات سمجھ جی آ جی رہی ہے؟ شمس بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ جی عباس تاجر ہے، لیکن عباس امیر تاجر ہے۔ تو یہ عباس امیر تاجر ہے، اب ہم جب اردو میں بھی بول رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ امیر جو ہے یہ تاجر کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عباس ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن جو صفت ہے نا وہ تاجر کی بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے صبا بہن، سمجھ آ گئی ہے؟ آپ اگر آپ کو عربی میں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اردو میں دیکھیں، عباس امیر تاجر ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ امیر تاجر، یہ جو ہم امیر صفت بیان کر رہے ہیں یہ کس لفظ کی صفت بتا رہے ہیں؟ تاجر کی۔ امیر تو وہ بغیر تاجر کے بھی ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ عباس تاجر ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ ہم سے امیر کی صفت اس کے ساتھ لگانا چاہیں تو وہ تو تب بھی اس وجہ سے بھی امیر ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی جائیداد ہو بہت زیادہ اپنے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی، لیکن تاجر وہ پھر بھی ہے، لیکن تجارت کی وجہ سے امیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تجارت کو، اس کے تجارت کا جو پیشہ ہے نا اس کو امیر کے ساتھ، غنی کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ وہ امیر تاجر ہے۔ آپ بات سمجھ آئیے کچھ یا نہیں؟ جی جی اب آیا۔
چلے جی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ مزید بات کلیئر ہو جائے گی۔ اگلا جملہ پڑھیں گے صبا بہن، یہ یہاں یہ آپ نے دونوں یہ سارا پڑھنا ہے۔ حامد مدرس، حامد مدرس جدید۔ ٹھیک ہے، ہم اس کا ترکیب نحوی کرنی ہے۔ جی جی جدید تو صفت ہے، مدرس موصوف ہے۔ حامد اب مدرس، حامد، پہلے کی بتائیں، پہلے اس کی یہ جو آپ کو ماؤس نظر آ رہا ہے کرسر، جی 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 جی، جی یہ پہلے کی کریں پہلے۔ حامد مبتدا اور خبر۔ ٹھیک ہے، اب دوسرے کی کریں۔ جی، حامد مدرس جدید۔ سر یہ حامد کی سمجھ نہیں آ رہی، مدرس اور جدید صفت موصوف لگ رہے ہیں مجھے کہ وہ اس کی صفت بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو حامد کی کیا نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ کہ پھر حامد کیا ہوگا، وہ بھی موصوف کے ساتھ ہوگا، نہیں، مدرس۔ حامد تو مبتدا ہے، کیونکہ حامد کے بارے میں حامد یہاں بات کی جا مبتدا رہی ہے، ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، حامد ٹھیک ہے، مبتدا ہے، مدرس جدید، اور یہ دونوں مدرس ایک جیسے جدید الفاظ ہیں۔ خبر ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، آپ کیسے پتہ چلا آپ کو یہ مدرس جدید خبر ہے؟ کیونکہ وہ اس سے کنیکٹڈ ہے، حامد کی بات ہو رہی ہے کہ حامد کیا ہے، تو وہ ایک مدرس ہے، ابھی نیو آیا ہے، ٹیچر ہے، تو ٹھیک ہے دونوں جو ہے ٹھیک ہے، ان کی جو علامتیں ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے، مدرس صفت اور موصوف کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں۔ جی، سمجھ آ رہی؟ علامت میں دونوں پہ ہاں تنوین ہے، جی دونوں پہ جی، تنوین ہے۔ دونوں پہ تنوین ہے، دونوں نکرہ ہیں۔ تو کیا یہ حامد مدرس جو ہے یہ بھی ایک جی جیسے نہیں لگ رہے؟ بالکل ایک جیسے نہیں لگ رہے، لگ رہے ہیں، اس پہ بھی تنوین ہے اور وہ بھی دمہ والی لیکن ان میں ایک فرق ہے، وہ نکرہ۔ بتائیں کیا ہے؟ فرق نہیں، یہاں سمجھ نہیں آ رہی سر۔ اس میں فرق یہ ہے کہ حامد معرفہ ہے اور مدرس نکرہ ہے۔ صحیح، کیونکہ وہ ایک نام ہے اور جی جی، مدرس جو ہے وہ، ٹھیک ہے، پراپر صحیح، ناؤن ہونے کی وجہ سے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس لیے وہ جی صفت ٹھیک، نہیں ہو سکتی، موصوف نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، چلے جی آگے جی چلتے ہیں۔ ھذا تفاح ما ھذا، یہ آگے پڑھیں جی، شمس بھائی آپ پڑھیں گے۔ ما هذا تفاح التفاح فاكهة لذيذة۔ ٹھیک ہے، ھذا تفاح، اس میں بتائیں یہ ھذا کیا ہے اور تفاح کیا ہے؟ تفاح کہتے ہیں سیب کو۔ اس میں هذا مبتدا ہے اور تفاح خبر ہے۔ ٹھیک ہے، اور نیچے والے میں التفاح یہ بدل ہے، نہیں مبتدا ہے، مبتدا ہے، فاکہۃ یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، اور آگے بتائیں۔ لذیذۃ خبر ہے۔ فاکہۃ بھی خبر ہے اور لذیذۃ بھی خبر ہے۔ جی، نہیں، ایک چیز خبر ہوگی یا دونوں مل کے خبر ہوں گے۔ تو یہ جو لذیذۃ ہے نا، لذیذ، مزیدار، یہ صفت ہے، خوبی ہے۔ کس کی خوبی ہے؟ فاکہہ کی۔ فاکہہ کہتے ہیں فروٹ کو، فروٹ۔ اس کا ترجمہ یہ جی، بنتا ہے کہ سیب مزیدار پھل ہے، سیب مزیدار پھل ہے۔ تو اب یہ جو مزیدار جو صفت ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ فروٹ کی، پھل کی۔ ٹھیک ہے، سیب مزیدار پھل ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ فاکہہ جی، موصوف ہے، لذیذہ یہ صفت ہے، یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔
جی یہ جی دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. جی اکرام بھائی آگے ہیں، اگر بلکہ آپ کو تو شاید سمجھ نہ آئے. حمید بھائی آپ پڑھیں. ما ذالک، یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ وہ کیا ہے؟ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک عصفور، یہ چڑیا ہے. العصفور طائر صغیر، چڑیا چھوٹا پرندہ ہے. چڑیا چھوٹا پرندہ ہے. بالکل ٹھیک. یہ آخری سینٹنس کی آپ کریں ترکیب نحوی. العصفور طائر صغیر. العصفور یہ مبتدا ہے، طائر صغیر یہ نعت مانوس ہے، اور دونوں مل کر عصفور یہ خبر ہے. بالکل ٹھیک. چڑیا چھوٹا پرندہ ہے، تو یہ چھوٹا جو صفت ہے یہ پرندے کی صفت ہے، اس لیے یہ نعت اور منعوت یا صفت و موصوف ہیں. جی اکرام بھائی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو اور اس کی ترکیب نحوی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ابھی آپ نے کلاس ابھی جوائن کیا تو شاید نہ سمجھ سکیں. سہلتن، عربی لغت عربی زبان آسان ہے. صبا بہن آپ کریں. جی العربیت جو ہے وہ مبتدا ہے، اور لغت جو ہے اس میں آپ رہنے دیں اکرام بھائی. صبا بہن آپ موجود ہیں تو آپ کریں. جی العربیت مبتدا ہے، لغت سہلہ خبر بھی ہے اور صفت موصوف بھی ہے. لغت سہلتن یہ صفت اور موصوف دونوں مل کے خبر بنانے. اس میں صفت کیا ہے اور موصوف کیا ہے؟ جی لغت جو ہے وہ موصوف ہے، سہلہ صفت ہے. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سہلہ کا؟ آسان ہے. آسان ہے. ٹھیک. آگے چلتے ہیں. یہ تو اسی طرح کا ہی سینٹنس ہے. العربیۃ لغۃ جمیلۃ، عربی خوبصورت زبان ہے. حمار طالب مجتہد. شمس بھائی اس جملے کو پڑھیں اور اس کی ترکیب نحوی کریں. عمار طالب مجتہد. جی مجتہد کا مطلب ہوتا ہے عمار hard working، محنتی. جی پورے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ عمار پورے کا ترجمہ ہوگا عمار محنتی طالب علم ہے. ٹھیک ہے، عمار جی محنتی طالب علم ہے. تو اس میں مبتدا خبر بتائیں. عمار ہے، طالب خبر ہے، اور مجھے تاہید یہ مبتدا ہے. نہیں مجتہد یہ صفت ہے. مجتہد سوری محنتی. محنتی ہونا کس کی صفت ہے؟ طالب کی. طالب مجتہد، محنتی طالب علم. بس آگے چلتے ہیں. کچھ ڈفرینٹ قسم کا اگر آتا ہے ہمارے سامنے کوئی جملہ تو وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہ تو سارا ایزی ہے، یہ آپ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں.
अच्छा जी, यहाँ पे आए ज़रा इस पेज पे, पेज नंबर है ये 50। इसको पढ़ें जी हमीद भाई। जी आइनल मुदर्रिसु हुवा फिल फस्ली व आइनल मुदर्रिसुल जदीद हुवा इंदल मुदीर। ठीक है, इसका तर्जुमा तीनों करें ही करनी है। जी, आइनल तर्जुमा करें। मुदर्रिस टीचर कहाँ है या मुदर्रिस कहाँ है, हुआ फिल फस्ल वो क्लास में है। वाइनल मुदर्रिसुल जदीद और नया टीचर कहाँ है, हुआ इंदल मुदीर वो प्रिंसिपल के पास। इस सारे ये जो 4 जुमले लिखे हुए हैं इसमें सिफत और मौसूफ कहाँ पे है, ढूंढ के बताएं मुदर्रिसुल जदीद। जी। अल मुदर्रिसुल जदीदु, बिल्कुल एक जैसे अल्फाज, पहले में भी अलिफ लाम है, दूसरे में भी अलिफ लाम है, दोनों मतलब दोनों मार्फ है, पहला भी मरफू है, दूसरा भी मरफू है, एक जैसे। तो ये सिफत और मौसूफ या नात और मनूत हैं। इसका मतलब है नया उस्ताद। अच्छा, एक नया लफ्ज आया है आइंदा। आइंदा का मतलब होता है पास या नज़दीक। ठीक है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि हाँ, किसी के हाँ ये चीज़ हुई है, तो आइंदा किसी के पास। हुआ आइंदल मुदीरी, वो मुदीर के पास है। ठीक है, वो मुदीर के पास है। तो ये आइंदा, आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये टाइम को बयान कर रहा है या स्पेस को बयान कर रहा है, किस चीज़ को स्पेस डिस्क्राइब कर रहा है ये लफ्ज़ जी? स्पेस को बयान कर रहा है। जी, स्पेस को, जगह को, मकान को। तो ये ज़र्फ़ुल मकान होगा। ठीक है, हुआ मुब्तदा है, आइंदा ज़र्फ़ है, और अलमुदीरी ये मुज़ाफ़ इलैहि है। तो ये ज़र्फ़ और मुज़ाफ़ इलैहि दोनों मिलके ख़बर बना रहे हैं। तो इसमें अलमुदीरी जो है ये मजरूर क्यों है, क्योंकि ये मुज़ाफ़ इलैहि है, इसलिए ये मजरूर है। अच्छा जी, ये एक बहुत लंबा जुमला आया है। सबा मैंने इसको पढ़ें जरा। सबा मैन मौजूद है, अगर नहीं है तो अहमद खालिद भाई। अच्छा, आप पढ़ना चाहती है सबा मैन, अगर पढ़ना चाहती हैं तो ठीक है। अच्छा चलें, ठीक है, आपसे मैं बाद में पूछ लूँगा। अहमद खालिद भाई मौजूद है तो पढ़ें। नहीं तो हमीद भाई आप ही पढ़ें। मन ज़ालिका रजुलु तवीलु अल्लज़ी खरजल आना मिनल मदरसा। ठीक है, वो लंबा आदमी कौन है। ठीक है। अल्लज़ी खरजल आना मिनल मदरसती, अल्लज़ी का क्या माना होगा। ये मैं अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। वैसे इसका मतलब होता है जो वो अभी मदरसे से निकला। जो अभी मदरसे से निकला, बिल्कुल ठीक। इसका तर्जुमा, सॉरी, इसको पढ़ें और इसका तर्जुमा करें। वल मुदीरुल जदीदु, ये नया प्रिंसिपल है। ये नया, आप लोग वापस आ गए सारे। अच्छा, जहाँ तक हमने पढ़ा है किताब में से, उसे वहीं पे फिलहाल स्टॉप करते हैं। सिर्फ एक जुमला थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी 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 आ रही है। ठीक है, और स्क्रीन भी नज़र आ रही है? एम्प्टी स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको।
جی ایک ایک جملہ تھوڑا سا ایکسپلین کر کے کلاس ختم کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ کیا لفظ ہے, یہ کیا جملہ ہے؟ اسم اللہ. اسم اللہ آپ نے پڑھا ہے حمید بھائی, یہ تو بہت بڑی غلطی ہے. اسم اللہ اللہ کے آخر پہ کسرہ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. جی کیوں پڑھیں گے اسے کسرہ کے ساتھ, کیوں پڑھیں گے, یہ کس وجہ سے مجرور کیوں ہے یہ؟ کہ نام اللہ کا ہے نا, اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو یہ مضاف الیہ ہے, جی یعنی یہ ان کے ساتھ, مضاف اس کے ساتھ الیہ ہے. تعلق ہے اس کا. جی جی یہ مضاف الیہ ہے, تو یہ ہے اسم اللہ, اللہ کا نام. ٹھیک ہے, اللہ کا نام. اچھا اب اگر میں اس کے شروع میں ایک لفظ ایڈ کر دیتا ہوں, بی. یہ بی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حرف جر ہے, ٹھیک ہے. بی کے آنے سے, شمس بھائی آپ بتائیں, بی کے آنے سے کیا فرق پڑے گا؟ حرف جر ہے تو حرف جر کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ حسام بھائی آپ موجود ہیں ساتھ؟ حسام بھائی نہیں ہے تو صبا میں آپ بتا دیں. بی حرف جر ہے تو اس کے بعد جو کلمہ آئے گا وہ بھی مجرور ہو جائے گا, تو بسم اللہ جو پیش ہے وہ زیر میں بدل جائے گی. جی بی کے بعد آنے والا جو بھی لفظ ہے وہ مجرور ہو جائے گا اور اس کی پیش زیر سے بدل جائے گی, اور یہ جو حمزہ ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے, تو یہ بنے گا بسم اللہ. بسم اللہ. اب اس کا ترجمہ بن جائے گا کیونکہ بی آ گیا اللہ کے نام کے ساتھ, ٹھیک ہے جی, اللہ کے نام کے ساتھ. اچھا اب اس سے آگے ایک اور لفظ آتا ہے الرحمانی. حمید بھائی بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ الرحمانی, یہ دو الفاظ کس طرح کے ہیں, کیسے الفاظ ہیں, یہ ان کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ نعت منوط. نعت منعوت ہے. اب کیسے پتا چلا آپ کو؟ کا دونوں سیم ہے, دونوں الفاظ. جی دونوں سیم ہیں. اللہ بھی معرفہ ہے, الرحمانی بھی معرفہ ہے. اللہ بھی مجرور ہے, الرحمانی بھی مجرور ہے. تو یہ صفت اور موصوف ہیں. اللہ تعالیٰ موصوف ہیں اور الرحمن ان کی صفت ہے. تو صفت الموصوف کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہوتے ہیں؟ ان دو الفاظ کا اگر ہم ترجمہ کریں تو کیسے کریں گے؟ اللہ رحمان. نہیں, اللہ رحمان تو نہیں کرتے. اگر آپ, میں یہاں پہ ایک اور جملہ لکھتا ہوں, مثال کے طور پہ رحم دل آدمی, ٹھیک ہے, تو ہم اس کی عربی کیسے بنائیں گے؟ رحم دل آدمی کی عربی ہم بنائیں گے الرجل رحمان. رجل رحیم, ٹھیک ہے, یا الرجل
اور الرحیم یہ دونوں برابر ہیں. الرجل الرحیم، رحیم آدمی. ٹھیک ہے، تو اب مجھے اس سے یہ بتائیں کہ الرحمن، اللہ الرحمن کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ جی کوئی سبب ہے نا آپ بتانا چاہتی ہیں تو آپ بتا دیں. مہربان اللہ، بالکل اللہ ٹھیک. مہربان ہے. اللہ مہربان نہیں. دیکھیں اردو میں موصوف بعد میں آتا ہے، صفت پہلے آتی ہے. اچھا لڑکا، خوبصورت گھر، صفت پہلے موصوف بعد میں. عربی میں موصوف پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو رحمان صفت ہے نا، صفت پہلے لے کے آئیں گے. رحمان اللہ یا رحم کرنے والا اللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں رحمان اللہ لکھ دیتا ہوں، یا رحم کرنے والے اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیونکہ رحمان کے نام میں رحم کا بہت زیادہ کوانٹیٹی ہوتی ہے، بہت زیادہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے، اس لیے میں بہت ساتھ لکھ دیتا ہوں. بہت رحم کرنے والے اللہ کے نام کے ساتھ. اچھا جی، ایک اور لفظ بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں. اب بتائیں جی، یہ الرحیم ہی کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی نعت منو. اچھا، میں ایک اور کویسچن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ الرحمانی جو ہے یہ مجرور کیوں ہے؟ الرحمانی مجرور کیوں یہ ہے؟ کوئی بھی بتا. حرف جر کی وجہ سے. نہیں، حرف جر تو رحمان سے کوسوں دور ہے. حرف جر کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا اثر صرف اپنے بعد میں آنے والے لفظ پر ہوتا ہے. کوئی بھی بتا دیں اس کا ترجمہ، اگر کسی اور کو آتا ہے تو وہ بتا دیں اس کا مطلب. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں الرحمانی کیا ہے؟ صفت. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صفت ہمیشہ موصوف کے تابع ہوتی ہے، یعنی جیسا موصوف ہوگا صفت نے ویسی ہی شکل اختیار کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ بذات خود مجرور نہیں ہے. الرحمن مجرور اس لیے ہے کہ اللہ جو اس کا موصوف ہے وہ مجرور تھا. ٹھیک ہے، اب اللہ کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ حمید بھائی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی جی عباس. بیسیکلی یہ اس طرح ہے، اللہ الرحمن، اللہ الرحمن، اللہ رحمان اللہ. ٹھیک ہے، اب اس کے شروع میں آ گیا، اس کے شروع میں ہم لگا دیتے ہیں، اگر ہم یوں لگا دیتے ہیں اسم اللہ الرحمن، تو یہ اسم کے آنے کی وجہ سے جو اللہ کے اوپر پیش ہے نا، اب کیونکہ یہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہے ہیں تو جو اللہ کے اوپر پیش ہے وہ زیر میں بدل جائے گی، اسم اللہ ہی. اب کیونکہ اللہ موصوف ہے اور یہ مجرور ہو گیا ہے تو الرحمانی خود بخود مجرور ہو جائے گا. بالکل کلیئر ہے یہ بات آپ کو؟ جی جی عباس میں اللہ لفظ اللہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ موصوف ہے اسی وجہ سے الرحمن میں زیر آ. جی جی، سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں جی. اچھا الرحیم کیا ہے؟ الرحیم بھی صفت ہے. اس سے آپ کو ایک اور بات یہ بھی پتہ چلی ہوگی کہ الرحیم صفت کس کی ہے، کس چیز کی صفت ہے؟ الرحیم بھی اللہ ہی کی صفت ہے. اللہ موصوف ہے، الرحیم ایک صفت ہے، الرحمن ایک صفت ہے، الرحیم دوسری صفت ہے.
ٹھیک ہے، اس سے آپ کو یہ بھی بات پتہ چلی ہوگی کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی ہو، ایک ہی موصوف کے ساتھ بہت زیادہ صفات بھی لگائی جا سکتی ہیں یا آ سکتی ہیں۔ تو ہم کہیں گے بہت یہ جو الرحیم ہے نا، اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں نہایت رحیم، نہایت مہربان سے کر دیتے ہیں۔ اس کا جو صحیح مطلب ہے یہ انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کو بتاؤں گا الرحمن الرحیم کا، لیکن فی الحال آپ یہ اس کا مطلب لکھیں نہایت مہربان بہت رحم کرنے والے اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ اس کا اگر آپ لٹرل مطلب کرنا چاہیں، گرامیٹیکل مطلب کرنا چاہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ مطلب بنتا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب نحوی کریں تو آپ ترکیب نحوی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آپ تینوں جی کر سکتے ہیں؟ صبا بہن آپ کر سکتی ہیں، شمس بھائی آپ کر سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ بالکل ٹھیک۔ تو مجھے یہ بتائیں کیا یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے؟ جی ہاں جی یہ کمپلیٹ ہے۔ نہیں، یہ کمپلیٹ سینٹینس تو نہیں ہے، اس میں مبتدا کدھر ہے؟ یہ دیکھیں شروع ہی مبتدا بی سے ہو رہا ہے، اس میں بی یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے، جی اور اسم یہ مجرور ہے و مضاف ہے، مجرور اور مضاف ہے، اور اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے و موصوف ہے، ٹھیک ہے، اور الرحمن جو ہے یہ صفت ہے اور الرحیم یہ بھی صفت ہے، اس میں نہ مبتدا ہے نہ خبر ہے، یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے سر اس کا اللہ ترجمہ مبتدا نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی۔ اللہ کے بارے جملہ میں کہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ دیکھیں آپ یہ جو ترجمہ اس کا دیکھیں نا اگر، تو ہمیں جی ایسے لگتا ہے کہ یہ بات ادھوری ہے۔ اگر یہ جملہ فعلی آپ نے بیسیکلی ترجمہ غلط کیا، آپ کہہ رہے ہیں اللہ رحمان ہے، اگر یہ ہوتا تو یہ کمپلیٹ سینٹینس ہوتا، لیکن یہ مطلب ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے نام کے ساتھ، یہ جو اصل جملہ ہے نا یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، باقی تو صفات لگائی ہوئی ہیں، صفات نہ بھی لگائیں تب بھی سینٹینس کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن نام کے ساتھ سر کیا چیز، جی جی اب سمجھ آئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی جی تو بیسیکلی جی اس جی میں جی ایک چیز ہڈن ہے، ایک چیز چھپی ہوئی ہے، وہ ہے کہ بسم اللہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی کام کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجمے کو ذرا آپ دیکھیں، اگر ہم کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والے اللہ کے نام کے ساتھ میں کھانا شروع کرتا ہوں، میں کھاتا ہوں۔ اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والے اللہ کے نام کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں، تو یہ ایک چیز ہڈن ہے اس میں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ انڈرسٹوڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے معنی میں چھپی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کی ترکیب نحوی کبھی کرنی پڑے تو آپ یوں کریں گے، چاہے آپ ایروز دے کے اس کے ساتھ لکھ لیں یا چاہے اس طرح لکھ لیں، جیسے بھی آپ چاہیں۔ تو یہاں پہ ختم کرتے ہیں آج کی کلاس کو۔ حمید بھائی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تو اس کو ہم جملہ فعلیہ کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، یہ جملہ فعلی، اب یہ جملہ ہے ہی نہیں اصل میں، بیسیکلی اس میں فعل تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، فعل تو اس میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے، تو یہ جملہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی کسی قسم کا جملہ نہیں ہے یہ۔ چلیں جی آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک نوٹیفیکیشن بھی تھا آپ کے لیے، اگلے ویک میں کلاس نہیں ہوگی کیونکہ مجھے کہیں جانا ہے، کہیں آؤٹ آف سٹی کچھ دنوں کے لیے، تو اگلے ویک میں کلاس نہیں ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے، یہ جو کلاسیں مس ہو رہی ہیں ہماری، ایک کل کی کلاس مس ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ میں کل کلاس لے لوں آنے والے کل میں، اور وہ میں آپ کو گروپ میں بتا دوں گا۔
اور جو نیکسٹ ویک کی کلاسز مس ہوں گی وہ بھی ان کو بھی کسی طرح ہم ایڈجسٹ کریں گے اور یہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. سر اگر چلیں. اس نیکسٹ ویک کی کلاسز مس ہو رہی ہے تو وہ پھر کسی اور ویک میں ہو جائے, مطلب وہ بھی ویکینڈ میں ہو, کیونکہ یہ ہمارا ویکینڈ بہت بزی ہوتا ہے منڈے سے تھرسڈے. اچھا چلیں پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک ویک ہم ایڈ کر لیں گے اینڈ پہ نا, مطلب اگر ہمیں 2 مہینے کا کورس ہے تو ایک ویک بڑھا لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے, صحیح ایسے کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.